کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، مثلا سجدہ، نذر، یہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا۔ سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے، اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، کسی نیت سے ہو، کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے۔ مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے، سمجھ آئی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔ چومنا مولانا احمد رضا صاحب کے فتویٰ کے مطابق ناجائز ہے۔ بہرحال پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی منع کیا ہے۔ نویں حدیث قبر مبارک سے ریلیٹڈ سنن نبی داؤد میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2140 نمبر حدیث۔ یہ مشہور حدیث جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا مثال کے طور پر کہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں 1853 ہے، یہ بالکل صحیح ہے، 1853 نمبر، اور مسند امام احمد میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ پوری حدیث اس طرح ہے، قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر میں، کوفے کے پاس ایک شہر تھا، وہاں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں جب وہاں سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوفے میں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز سمجھتا، یعنی سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو ظاہر کبھی بھی جائز نہیں رہا، سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہوا ہے، اگلی امتوں میں تو جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے سجدہ کیا۔ البتہ اس امت میں اگر میں اس کو جائز سمجھتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ صحابی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو آپ بھی فرما دیتے عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے عمرہ گالیاں، یہ کہہ دیتے ہیں نا جی، عشق والے تو وہ نمبر لے گئے، اور عقل والے جو ہیں، یعنی عقل والے سے مراد وہ ہمیں لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے کتابی علمی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تسی تو عمر ضائع کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بھئی تم محبت کی وجہ سے کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے ان کو صحیح بات سکھائی اور کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے المستدرک للحاکم سے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، پکی ضعیف روایت ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اکثر ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی اور اہل تشیع پیش کرتے ہیں کہ مروان قبر رسول پر آیا، مروان بن حکم، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سر رکھ کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنا چہرہ قبر رسول پر رکھا ہوا ہے۔ تو مروان نے اسے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے مروان، میں کسی پتھر یا قبر، عام قبر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ لیکن اگلی چیز کتنی خطرناک ہے کہ وہ سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حدیث میں آپ نے منع کیا ہے سر رکھنے سے۔ اچھا، تو اور میں یہاں پر رو رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
کہ جب دیندار لوگ دین کے وارث بن جائیں اس وقت مت رونا، لیکن جب بے دین لوگ دین کے وارث بن جائیں اور خلافت سنبھال لیں اس وقت تم رونا۔ تو کہتے ہیں اس روایت میں دیکھیں صحابی نے قبر پہ جا کے سر رکھ دیا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یہ تو آگے کھل جائے گی بات جا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اور یہ روایتیں بالکل اصول محدثین پر مردود روایتیں ہیں۔ یہ روایت جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کا نام ہے داؤد بن صالح حجازی۔ ہمارا اس ویڈیو کی وساطت سے یہ چیلنج ہے کہ اس ان نون بندے کی توثیق محدثین سے ثابت کریں کہ یہ بندہ کون ہے۔ ان نون، مجہول عربی میں کہتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں ہم جاہل ہوں کہ یہ کون ہے۔ ان نون بندہ ہے جس کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے، یہ وہی ہے سنا کے سننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ تو میں صحیح مسلم کے مقدمے سے بتا چکا کہ بعض اوقات شیطان بھی انسانی شکل میں اتر کر حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، اور لوگ بعد میں کہتے ہیں اس طرح ایک بندہ آیا تھا حدیث بیان کر رہا تھا اور وہ شیطان ہوتا ہے۔ جب تک پورا اس کا تعارف نہ ہو اس وقت تک لاپتہ لوگوں سے حدیث کا علم ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث 11ویں صحیح مسلم کی 1188 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5 دن پہلے اپنی وفات سے ارشاد فرمایا، خبردار تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار میں تمہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کرتا ہوں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور قبر مبارک سے متعلق آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، صحیح بخاری میں 1390 اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بالکل آخری دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے بار بار اپنی چادر ہٹاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے سیدہ عائشہ کا فتویٰ ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی وہ حجرے کی دیوار گرا دیتے کہ لوگ زیارت کرتے قبر کی۔ ابھی تو یہ ہوتا تھا جس نے قبر تک پہنچنا تھا سیدہ عائشہ سے اجازت لیتا تھا، دروازہ کٹکھٹا کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر قبر پہ حاضری دیتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، اور آگے الفاظ ہے ہمیں خوف اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے۔ اب سیدہ عائشہ کو تو ڈر لگا، لیکن 14 صحابہ مولوی کہنا شرک ختم ہو گیا، وہ تو میں نے مسئلہ نمبر 8 میں بتایا بھائی ختم کوئی نہیں ہوا، وہ تو قیامت تک کے لیے، ہاں ایک گروہ سے ختم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امت توحید ہے۔ اگلی امتیں تو ساری کی ساری بگڑ جاتی تھیں، اس امت میں ایک گروہ واقعی شرک سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے۔